شخص بینک کرپٹ ہو جاتا ہے, پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے, بہت مشکل میں ہوتا ہے, بہت پریشانی میں ہوتا ہے, تو اسے ذہن میں آتا ہے کہ میں مولا کی رضا کی زیارت پہ جاؤں, شاید مولا میرے لیے دروازہ کچھ کھول دیں. مگر زیارت پہ جانے کے بھی پیسے نہیں تھے. خیر وائف نے کہیں سے قرض لے کر, اس کی زوجہ نے اسے پیسے دیے, وہ زیارت پہ مشہد جاتا ہے, زیارت کر کر آتا ہے, جہاں جوتے رکھے ہوتے ہیں وہاں جانے لگتا ہے, تو جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو جو واپسی کے پیسے تھے وہ بھی گر گئے یا کسی نے نکال لیے. اب مولا سے واپس جاتا ہے زری کے پاس کھڑا ہو کے, کہتا ہے مولا میں تو آپ سے پیسے لینے آیا تھا, جو میرے تھے وہ بھی چلے گئے, اب میں واپس کیسے جاؤں گا. یہ کہتا وہ آ رہا ہوتا ہے تو پاؤں میں ایک سکہ پڑتا ہے, نظر آتا ہے, اٹھا لیتا ہے, جوتے لیتا ہے, باہر جاتا ہے. اب ظاہر ہے آبرو مند ہے, عزت دار ہے, کسی سے بھیک بھی نہیں مانگ سکتا, تو سکہ اس کے پاس ہوتا ہے. تو وہاں پر ٹیلی فون بوتھ لگے ہوئے ہیں, تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں سکہ ڈال کے نا ٹیلی فون کرتا ہوں, رینڈم ایسی کسی کا نمبر ملاتا ہوں, وہ تو مجھے نہیں جانتا, اور اسے اپنی مشکل بتاؤں. بس ایک سکہ ڈالتا ہے, ایک نمبر ملاتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھائی میں یہاں آیا تھا, میں مانگنے والا نہیں ہوں, لیکن میں مشکل میں ہوں, مجھے واپسی کا کرایہ چاہیے. وہ شخص پوچھتا ہے کہاں کھڑے ہوئے ہو, کہہ رہے یہاں. کہا بس وہیں انتظار کرو کچھ دیر تک. کہتا ہے تھوڑی دیر میں نا ایک بہت بڑی گاڑی آتی ہے اور مجھے وہ کہتا ہے آپ ہیں, کہا چلیں. پھر وہ مجھے شہر کے مہنگے ترین علاقے میں لے جاتی ہے, گھر بہت بڑا اندر ہوتی ہے, تو دیکھتا ہے سامنے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے. میں پہچان جاتا ہوں کہ یہی شخص تھا جسے میں نے فون کیا. مجھے بٹھاتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے. اس کا ایک جوان سا بیٹا آتا ہے چائے لے کر, مجھ سے پوچھتا ہے مسئلہ کیا ہے. کہا مجھے کرایہ چاہیے. نہیں, کہہ رہا اور کیا مسئلہ ہے. کہا میرا کاروبار تھا, بینک کرپٹ ہو گیا. کہا کتنے پیسے تمہارے لوگوں کو دینے ہیں. تو اس زمانے میں بڑی قیمت تھی. کہا مجھے 100 ملین لوگوں کو دینا ہے. چیک 100 ملین کا کاٹتا ہے, کہتا ہے یہ لو, یہ واپس نہیں دینا مجھے. کہا تمہیں نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے. کہتا ہے مجھے اتنے چاہیے. پھر ایک اور چیک کاٹتا ہے. کہا یہ جب تم واپس کر سکو تو کر دینا. اب وہ پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے ماجرا کیا ہے. کہتا ہے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ. تو کہتا ہے جوان لڑکا دیکھا تھا جو چائے دے رہا تھا. کہا وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے. کہا وہ اتنا شدید مریض ہوا کہ یہاں اس کا علاج نہیں ہو سکتا. میں اسے انگلستان لے گیا. وہاں اس کے کچھ ٹیسٹ تھے, اگر وہ ٹیسٹ صحیح آتے تو اس کا علاج ہو سکتا تھا. 5 یا کچھ 4 ٹیسٹ تھے, 1-2 ٹیسٹ ہوئے, ٹیسٹ صحیح نہیں آئے. تو مجھے وہاں پر جو نرس تھا اس نے کہا کہ اگر یہ آخری ٹیسٹ صحیح نہیں آیا تو آپ کا بچہ بہت مشکل ہے. جوان بیٹا تھا. میں باہر, کہتا ہے وہاں ہاسپٹل میں باہر نکلا صحن میں فوراً امام رضا سے متصل ہوا. میں نے کہا مولا رہتا آپ کے شہر میں ہوں, لیکن اتنا اچھا ظاہر نہیں ہوں جتنا ہونا چاہیے. کوتاہی کرتا ہوں, لیکن میں آپ کی بارگاہ میں, میرے اس بیٹے کو صحیح کر دیں, میں آپ کے ایک ظاہر کو اتنا پر کروں گا. کہا ڈاکٹر دوڑتا ہوا آیا لیبارٹری سے. کہا کہ یہ ٹیسٹ تو صحیح آ گیا. کہا دوبارہ سارے ٹیسٹ کرائے. کہا سارے صحیح ہے. کہ پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو گیا. معجزہ, بچہ ٹھیک ہو گیا. لے کر کہا اس دن سے میں حرم کے گرد گھومتا رہتا تھا, کبھی انتظار کرتا رہتا تھا کہ وہ ایک زائر کون ہے جسے امام رضا میرے پاس بھیجے گا. کہہ رہا جب آج تمہارا فون آیا تو میں اسی انتظار میں تھا. اللہم صلی علی محمد علی محمد. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدر.
اللہم صلی علی محمد محمد صاحب کی صحت اسلام کی بے سلامت اللہم صلی کربلا شہزادہ علی اکبر کی ذات پر بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو کہتا ہے جب آج تمہارا فون آیا تو میں سمجھ گیا کہ تم وہی ظاہر ہو جسے امام نے میرے پاس بھیجا، جو ضامن آہو ہو، اللہ اکبر، رعوف ہے، مہربان ہے، اور ہم اپنے آپ کو انہی کی بارگاہ میں لے کے جائیں۔ کیسے ہو سکتا ہے آپ کسی عام آدمی کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور وہ آپ کی مدد نہ کرے، اور آپ امام کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ ہمیں کھٹکھٹانا نہیں آتا، ہمیں ان کی بارگاہ میں جانا ازانا۔ جب بھی بہت مشکل آئے امام رضا سے توسل کیا کریں، انہیں ان کے بیٹے امام تقی کا واسطہ دیا کریں۔ امام کو بیٹا اپنا بہت پیارا تھا، ازانا۔ اسی طرح ماہ سفر کے دن ہیں عزاداران محترم، یہ لٹا ہوا کارواں شام پہنچ چکا ہے۔ شام میں جو حالات اور واقعات بتاتے ہیں اس حساب سے زیادہ عرصہ نہ لگ پایا۔ خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ سید الشہداء کو بھی اپنی بیٹی بہت پیاری ہے۔ جب حضرت مسلم شہید ہوئے اور جب امام کو پیغام ملا نا شہادت کا، امام جانتے تھے مگر امام انتظار کیا۔ جب امام کو آ کے بتایا نا کہ حضرت مسلم شہید ہو گئے، تو امام نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے قریب بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا۔ بچی بنی ہاشم کی ہے، پہچان گئی کہ ماموں جان بابا زندہ ہیں کیا؟ اب یہ ایک بچی دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے۔ بس عزاداران محترم، روز عاشور یہ قانون بدل گیا۔ پھر اس بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا گیا۔